بسم اللہ الرحمن الرحیم وتكون صيغة اسم الفاعل قياسية وصيغها سماعية مثل حسن وصعب وشديد، اور ہوتا ہے اسم فاعل کا صیغہ قیاسی، وصیغها اور صفت مشبہہ کا صیغہ سماعی، جیسے حسن خوبصورت، صعب دشوار، اور شدید بمعنی سخت۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ اسم فاعل کا صیغہ قیاسی اور صفت مشبہہ کا صیغہ سماعی ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے صیغے کے لیے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جبکہ صفت مشبہہ کا جو صیغہ ہے وہ محض سماعی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ جیسے 3 مثالیں بیان کی، حسن کا معنی خوبصورت، اور صعب یعنی دشوار، اور شدید اس کا معنی سخت۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ اسم فاعل کا صیغہ قیاسی اور صفت مشبہہ کا صیغہ سماعی ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل کے صیغے کے لیے ضابطے ہیں اور صفت مشبہہ کے صیغے کے لیے کوئی ضابطے نہیں ہے، محض سماع پر موقوف ہے، جیسے حسن خوبصورت، صعب دشوار، اور شدید سخت۔ وسادسها المضاف كل اسم أضيف إلى اسم آخر فيجر الأول الثاني مجردا عن اللام والتنوين وما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع لأجل الإضافة۔ ترجمہ: اور ان میں سے چھٹا مضاف ہر وہ اسم ہے اضیفہ جسے جھکا دیا گیا ہو الی اسم آخر دوسرے اسم کی طرف، فیجر الاول الثانیہ پس اول جر دے گا ثانی کو، مجردن اس حال میں کہ خالی کیا گیا ہو، عن اللام والتنوین لام اور تنوین سے، وما یقوم مقامہ اور جو اس کے قائم مقام ہو، من نون التثنیۃ والجمع یعنی نون تثنیہ اور نون جمع، لاجل الاضافت اضافت کی وجہ سے۔ عوامل قیاسیہ میں سے چھٹا عامل مضاف ہے۔ مضاف کی تعریف یہ ہے، ہر وہ اسم کہ جسے دوسرے اسم کی طرف جھکا دیا گیا ہو، پہلا اسم دوسرے کو جر دیتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ جو پہلا اسم ہے وہ لام اور تنوین سے بھی خالی ہو، اور اس چیز سے بھی خالی ہو جو لام اور تنوین کے قائم مقام ہیں، یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سے بھی خالی ہو، اور اس کا خالی ہونا اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عوامل قیاسیہ میں سے چھٹا مضاف ہے۔ مضاف کی تعریف ہر وہ اسم کے جسے دوسرے اسم کی طرف جھکا دیا گیا ہو، پہلا اسم دوسرے اسم کو جر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا اسم لام اور تنوین سے بھی خالی ہو، اور اس چیز سے بھی خالی ہو جو لام اور تنوین کے قائم مقام ہے، یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سے خالی ہو، اور ایسا ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے۔ والاضافة اما بمعنى اللام المقدرة ان لم يكن المضاف اليه من جنس المضاف ولا يكون ظرفا له مثل غلام زيد، واما بمعنى من ان كان من جنسه مثل خاتم فضة، واما بمعنى في ان كان ظرفا له نحو ضرب اليوم۔ ترجمہ: اور اضافت یا لام کے معنی میں ہوتی ہے، لام مقدرہ کے معنی میں ہوتی ہے، ان لم یکن اگر نہ ہو مضاف الیہ من جنس المضاف مضاف کی جنس سے، ولا یکون ظرفا لہ اور اس کے لیے ظرف نہ ہو، مثل غلام زید جیسے غلام زید زید کا غلام، و اما بمعنی من یا من کے معنی میں ہوتی ہے، ان کان من جنس ہی اگر وہ مضاف کی جنس میں سے ہو، جیسے خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی، و اما بمعنی فی یا فی کے معنی میں ہوتی ہے، ان کان ظرفا لہ اگر وہ اس کے لیے ظرف ہو، جیسے ضرب الیوم آج کے دن کی مار۔ مطلب یہ ہے کہ اضافت کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 بمعنی لام، نمبر 2 بمعنی من، اور نمبر 3 بمعنی فی۔ اضافت بمعنی لام اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ نہ مضاف کی جنس ہو، نہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے غلام زید یعنی غلام لزید، یہاں پر اضافت لام کے معنی میں ہے، کیونکہ جو مضاف غلام ہے وہ زید کی نہ تو جنس میں سے ہے، اور جو زید مضاف الیہ ہے یہ نہ تو غلام کی جنس میں سے ہے اور نہ اس کے لیے ظرف ہے۔ اور اضافت بمعنی من وہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے ہو، جیسے خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی، یعنی خاتم من فضت چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی۔ یہاں پر جو اضافت ہے من کے معنی میں ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو فضہ ہے وہ خاتم کی جنس میں سے ہے۔ اور اضافت بمعنی فی اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے ضرب الیوم
یعنی ضرب فی الیوم، فی کے معنی میں ہے، کیونکہ الیوم مضاف الیہ ظرف ہے ضرب کے لیے۔ مطلب یہ ہوا اضافت کے 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اضافت بمعنی لام، نمبر 2 اضافت بمعنی من، اور نمبر 3 اضافت بمعنی فی۔ اضافت بمعنی لام اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے بھی نہ ہو اور مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بھی نہ ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ یہاں پر جو ہے اضافت بمعنی لام کیا ہے، یعنی غلام لزیدن، کیونکہ یہ جو مضاف الیہ زید ہے یہ تو نہ تو یہ مضاف غلام کی جنس میں سے ہے، نہ غلام کے لیے ظرف ہے۔ اور اضافت بمعنی من وہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے ہو، جیسے خاتم و فضۃ، یعنی خاتم من فضۃ۔ یہاں پر اضافت بمعنی من کے ہے کیونکہ فضہ مضاف الیہ خاتم کی جنس میں سے ہے۔ اضافت بمعنی فی وہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے ضرب الیوم، یعنی ضرب فی الیوم۔ اضافت بمعنی فی کی ہے کیونکہ الیوم مضاف الیہ مضاف ظرف کے لیے جو ہے ظرف ہے۔ وسابعها الاسم التام كل اسم تم فاستغني عن الإضافة بأن يكون في آخره تنوين أو ما يقوم مقامه من نوني التثنية والجمع، أو يكون في آخره مضاف إليه وهو ينسب النكرة على أنها تمييز له فيرفع منه الإبهام، مثل عندي رتل زيتا ومنوان ثمنا و20 درهما ودي ملؤه عسلا۔ ترجمہ: اور ان میں سے 7واں اسم تام ہے، کل اسم ہر وہ اسم ہے، تمہ جو تام ہو جائے، فاستغنیا پس اس میں استغنا ہو، وہ بے پرواہ کر دیا جائے، عن الاضافت اضافت سے، بأن یکونا بئی طور کہ ہو، فی آخر ہی اس کے آخر میں، تنوین تنوین، او ما یقوم مقامہ یا تنوین کے قائم مقام، من نون التثنیۃ والجمع یعنی نون تثنیہ اور نون جمع، او یکون فی آخرہ یا ہو اس کے آخر میں، مضاف الیہ مضاف الیہ، وہوا اور وہ نسب دیتا ہے نکرہ کو، علی انہا تمییز لہ اس بنا پر کہ وہ اس کی تمیز ہوتا ہے، فیرفع منہ الابہام تو دور کرتا ہے اس سے ابہام کو، مثلو جیسے، عندی رتل زیتن میرے پاس ایک رتل ہے زیتون کے لحاظ سے، ومنوان ثمنن اور 2 سیر ہیں گھی کے لحاظ سے، و20 درہمن اور 20 ہیں درہم کے لحاظ سے، ولی ملؤہ اور میرے لیے اس کا بھرنا ہے، عسلاً شہد کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہوا عوامل قیاسیہ میں سے 7واں عامل اسم تام ہے۔ اسم تام ہر وہ اسم ہے جو تام ہو اور وہ اضافت سے مستغنی ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 اس کے آخر میں تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ یا نون جمع ہو، نمبر 2 اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو۔ اور یہ جو اسم تام ہے نکرہ کو نسب دیتا ہے اس بنا پر کہ وہ نکرہ اس کی تمیز ہوتا ہے اور اس سے وہ ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس کی مثالیں، عندی رتل زیتن میرے پاس ایک رتل ہے زیتون کے لحاظ سے، تو یہاں پر رتل جو ہے وہ اسم تام ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے۔ اور منوان ثمنن، عندی منوان ثمنن میرے پاس 2 سیر گھی ہیں، تو اس میں منوان اسم تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون تثنیہ ہے، اور عندی 20 درہمن میرے پاس 20 درہم ہے، تو یہاں 20 اسم تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون جمع ہے، اور لی ملؤہ عسلاً میرے لیے اس کا بھرنا ہے شہد کے لحاظ سے، یہاں پر ملؤہ اسم تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عوامل قیاسیہ میں سے 7واں عامل اسم تام ہے۔ اسم تام ہر وہ اسم ہے جو تام ہو اور وہ اضافت کا محتاج نہ ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 اس کے آخر میں تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ یا نون جمع ہو، نمبر 2 اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو۔ یہ اسم تام نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتا ہے اور اس تمیز سے ابہام کو، وہ تمیز جو ہے وہ ابہام کو دور کرتی ہے۔ تو اس کی مثالیں، عندی رتل زیتن میرے پاس ایک رتل ہے زیتون کے لحاظ سے، یہاں پر رتل اسم تام ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے، اور عندی منوان ثمنن میرے پاس 2 سیر گھی ہیں، یہاں پر منوان اسم تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون تثنیہ ہے، اور عندی 20 درہمن میرے پاس 20 درہم ہے، اس میں 20 اسم تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون جمع ہے،
اور لی ملؤہ عسلا، میرے پاس اس کا بھرنا ہے شہد کے لحاظ سے، یہاں پر ملؤہ اس میں تام ہے کیونکہ اس کے آخر میں مضاف الیہ ہے۔